سب بسم اللہ جی آیا نو، سب بسم اللہ جی آیا نو، اج ٹیلفورڈ اندر علامہ سلمان مصباحی آئے، ساڈے دل دے خزانوں دور کرنے ساڈے واسطے بن بہار آئے۔ یہ سبحان اللہ۔ رب دے یار دا ہوئے جو دیوانہ، رب دے یار دا ہوئے جو دیوانہ، ایسی ہستی تو کیوں نہ پیار آئے، اور دعوت خطاب دینے جا رہا ہے مصطفی اس لیے، دعوت خطاب دینے جا رہا ہے مصطفی قاسمی اس لیے کہ دعا سن کے دل کو قرار آئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ گل چنگی لگی ہے؟ دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں نا کہ مولوی صاحب کی قیادت میں سنیے۔ دمہ پیا نے ہر ملک ہر شہر اندر، دمہ حضرت اجازت اگلا شعر، دمہ پیا نے ہر ملک ہر شہر اندر، علامہ سلمان مصباحی دے سفیانہ بیان دیا، اتھے مہرہ پیا وگدیا، نظر آمن پیر جہان زہد پیر خان بخشا دیا۔ درباری علی اوڑا شریف، اتھے مہرہ پیا وگدیا نظر آمن، قبلہ حضرت اتھے مہرہ پیا وگدیا نظر آمن، حضرت حکیم خادم علی دے فیضان دیا، قبلہ حضرت خادم علی دے فیضان دیا، عارفانہ مزاج حضرت والا دا، اللہ ساریاں نے علم و عرفان دیا۔ سبحان اللہ۔ آج پہلی بار آئے نے ساڑی مسجد اندر، آج پہلی بار آئے نے ساڑی مسجد اندر، آج پہلی بار آئے نے ساڑی مسجد اندر، مہربانیوں نے بھائی نوید اسحاق دے لعان دیا۔ دوبارہ سنیں، آج پہلی بار آئے نے ساڑی مسجد اندر، مہربانیوں نے بھائی نوید اسحاق دے لعان دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، چلا تو فکر مصطفیٰ میں، بیٹھا تو فکر مصطفیٰ میں، لیٹا تو ادائے مصطفیٰ میں، پیا تو سنت مصطفیٰ میں، کھا تو سنت مصطفیٰ میں، یہی حضرت کی ادا ہے، یہی ان کی صدا ہے۔ پوری دنیا میں ان کا عاجزانہ، عارفانہ، حقیقانہ جو انداز پوری دنیا میں تربیت کے لحاظ سے بیان ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے ٹیلفورڈ والوں کے لیے، پیر صاحب کی قیادت میں ہم قبلہ حضرت کو سننے جا رہے ہیں۔ اب دوبارہ نعرہ لگائے، جی کرتا ہے دوبارہ لگائے کہ جی آیا نو، جی آیا نو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قبلہ علامہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب زندہ باد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا وصدقوا وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي سبحان اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال والتعليم فإن من جودك الدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ایمانی من نبی سبحان اللہ۔ سواک عنك حلول الحادث الحرام ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد یا نبی اللہ وعلى آلک وصحبک یا سیدی۔
ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ گے میں میٹھا ہوگا. یہ بڑا میٹھا ہے, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. تھوڑا سا نا توجہ کا, تھوڑا سا محبت کا, تھوڑا سا یقین کا میٹھا ڈالیں, پھر دیکھیں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتہ ہے ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے. سبحان اللہ. زندگی ہے تو کیا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے, میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام علیہ. تو کہتے تھے مر کے بھی ان کا نام لے گا. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا نا شرما جاتے ہیں, اتنی شرما دو. یا تو میرے محبوب علیہ السلام خود فرما رہے او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. یہ اتنی دیوانگی کے بغیر نہیں بات کرنی کوئی. آپ نے شرما جاتے ہیں, اتنی شرمانا کوئی. اللہ جہاں شرمانا چاہیے وہاں شرماتا کوئی, جسے نہیں شرمانا چاہیے وہاں شرماتے ہیں. میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں, وہ جناب شادی آ جائے نا, بڈھے کی, جوان کی, بابے کی, مائیاں کی, سارے ڈانس کر دیں, شرماتے کوئی نہیں. ادھر تو شرمانا ہے ہی نہیں. او انت مجنون, حدیث ہے او انت مجنون, اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو. سبحان اللہ. یہ ہماری دیوانی ہے اور اس سے بڑا دکھ پتہ کیا ہے, ہمیں دکھ ہی نہیں کہ کھو گئی, ہمیں دکھ ہی نہیں کہ کھو گئی. بس اس ماحول سے وہ دیوانگی نہ لائیں. علی مہاراج نے کیا ہے, علامہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ 100 سال پہلے کہا تھا, کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخی. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے, جب آپ کی ولادت ہوئی نا, میرے محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں موجود تھے, اپنے باہر تھے. واپس تشریف لائے تو حضرت شیر خدا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. تو اب اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیں گے. تو آگے صرف کرتی ہے کہ خوشی تو ہے بچے کی پیدائش, لیکن ایک دکھ بھی ہے. اب مثلا دکھ کیا ہے, وہ اس کرتی ہے دکھ یہ ہے کہ بچہ اندھا ہے, بچہ نابینا ہے, کیونکہ حضرت شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے. آپ فرمائیں میری گود میں, آپ نے جیسے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا نا, تو حضرت علی نے آنکھیں کھول. سبحان اللہ. کچھ بھی آنکھیں نہیں کھول رہا, تو اس کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا, میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھول سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھا. سبحان اللہ. آہستہ آہستہ پھر یا نہیں شرمایا کرنا, اور یا نہ یہ سمجھیں کہ صرف مولویوں نے پڑھنا نہیں, سب نے پڑھنا نہیں, سب کو اس نے پڑھنے کے لیے بنایا. سبحان اللہ. بڑے کام مولویوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی, یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے. یہ داڑھی آپ کے لیے بھی ہے, یہ پگ آپ کے لیے بھی ہے, یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے. زندگی ہاں نہیں, میں پاکستان میں تو 24 دفعہ نہیں, معاملہ بن گیا ماشاءاللہ. ظاہر ہے وہ ہے ہی پاکستان ہے, مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ میں کہ بھئی آپ دیار خیر میں بھی ماشاءاللہ حضور کی آمد کی خوشی میں منا رہے ہیں. ظاہر ہے یہاں کی کچھ مجبوریاں ہیں, یہاں کچھ پابندیاں ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کو چلنا ہوتا ہے. وہ تو ہے ہی پاکستان, اسلامی ملک ہے, وہاں گلیاں سجتی ہیں, وہاں بازار سجتے ہیں. تو میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ نے گلی سجائی ہے, بازار سجایا, خوشی ہے, لیکن ہمیں خوشی اس دن ہوگی جس دن یہ سجیں گے. یہ گلی سے جانا آپ کی خوشی ہے, گلی میں جھنڈیاں لگانا آپ کی خوشی ہے, یہ والی جھنڈیاں لگانا ان کی خوشی ہے. میں خود کو اس دن کامیاب سمجھوں گا جس دن یہ والی جھنڈیاں. میں سچی بات کرنے کا بھی, میں نے کبھی خوشامد ادھر کی ہے تو نہ ہی میں نے ادھر کرنی ہے. ہاں کیونکہ یہ جو آپ نے لائٹنگ وغیرہ کی ہے یہ آپ کی خوشی ہے, آپ نے ان کی آمد کی خوشی ہے, لیکن ان کی خوشی کیا ہے, ان کی خوشی کی یہ والی بھی لگے ہوئے, ان کی خوشی یہ بھی ہے, ان کی خوشی یہ والی. جب پھر کے پڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, میرے محبوب علیہ السلام کے معراج پہ تشریف لے گئے ہیں. جناب جبرائیل امین علیہ السلام رکاب پکڑے مکہ سے ساتھ چلے ہیں. جگہ ایسی ہے جہاں جا کے اس کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں. پوچھا جبرائیل کیوں,
اس کی مرغ اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے. اور صوفیہ کہتے ہیں, ہمارے بزرگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل نہیں گئے آگے. اگر وہ ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا کر محبوب میں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ رہی ہے. اقبال کہتے ہیں نا وہ عشق میں رہی نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی. اس لیے جب بھی ذکر کی باری آئے فرمایا نہ کرو دیوانوں کی طرح پڑھنے. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے, دیکھو تو صحیح. اور حضرت میں اس وقت بھی ہے, میں اگر آپ یہاں بیان کرنا شروع کروں کہ ہمارے بزرگ کیسے کیسے پڑھتے تھے تو آپ دھیان رکھیں. میں پاکستان میں بھی آپ کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہارا شرمانا میری سمجھ سے نہیں. اگر حقیقت ہے حضرت اس نے ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا. انہیں کلیموں پہ بیٹھ کے کہہ رہا پڑھ لو, قربان جاؤں انہوں نے تو بدر میں پڑھا ہے, انہوں نے احد میں پڑھا ہے, انہوں نے تبوک میں پڑھا ہے, انہوں نے خندق میں پڑھا ہے, انہوں نے خیبر میں پڑھا ہے, انہوں نے اجنادین میں پڑھا ہے, انہوں نے موتا میں پڑھا ہے. قربان جاؤں انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا ہے. ہم سے تو امتحان کوئی نہیں مانگا, ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں. کوئی ابو جہل نہیں, کوئی ابو لہب نہیں ہے, کوئی اتبا نہیں ہے, کوئی شیبہ نہیں ہے, کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ہے. تو یار ان کا نام لوگ نیچے بیٹھیں گے, آپ کو اوپر بیٹھائیں گے. نہیں میں کیا ہوا میں اڑتا ہوں؟ یا میری 3 آنکھیں ہیں, کیوں پیر صاحب کو مجھے آپ نے اوپر بٹھایا, کیوں ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں؟ جو کچھ آپ ہیں وہی ہم ہیں, جو آپ کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں, جو آپ کا اسٹرکچر ہے میرا بھی وہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں. ہمیں کون جانتا نہیں, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. مجھے کون یوں کے بلائے, مجھے کوئی 1 روپیہ نہ دے, نہ منہ نہ متا دے پڑھ لیتا. کیا پتی کا شور باغ. میں آپ کو میرا رجوع لاہور میں نکاح ہوا سن 2009 21 دسمبر 2000. ماشاءاللہ بندے کو ویسے بھی نہیں بولتے. 21 دسمبر یاد میں لاہور وہ دولہا بن کے گیا. پہلا داماد تھا گھر کا, جتنا استقبال کر سکتے تھے ہم نے کیا. 2017 میں اسی محلے میں فیمس ہو گیا, مشہور ہو گیا. میں بیان کے لیے حضرت جی انہوں نے اس طرح کا استقبال کیا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نا میں روئی پڑا, شکرانے کیا میں روئی پڑا. اور ظاہر ہے صرف خطیب صاحب نہیں ہیں, محلے کے داماد بھی نہیں تھے, جو بڑے تھے انتظامیہ والے, وہ پریشان ہو گئے. ان کا لگتا ہے مصباحی صاحب کو اسٹیج پہ لاتے چوٹ لگ گئی ہے, انگلی کھینچی گئی ہے, کو ہاتھ کھینچا گیا ہے, کو بازو کھینچا گیا ہے, کو کندھا کھینچا گیا ہے. حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا یا کو چوٹ لگ گئی ہے. وہ جو بندہ خیر ہی ہے نا, رو کیوں نہیں؟ میں نے کہا یار یہ شکرانے کیا. میں کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا یار 2009 میں دولہا بن کے آیا تھا, اتنی عزتیں نہیں ملی جتنی عزت ان کا غلام بن کے آنے سے مل گئی. سبحان اللہ. کوئی نہیں پوچھتا, جب تک بکے نہ تھے کوئی نہیں پوچھتا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. آپ نے خرید کر انمول کر سبحان اللہ. یہ بک جاؤ بھول جائے. باقی دنیا کیا کرے گی؟ جنازہ ہوگا بس اللہ اللہ اور غیر اللہ, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. آہستہ آہستہ یہ بھول جائیں گے, کوئی نام بھی نہیں دے گا. لیکن قربان جاؤں 11 سال ہو گئے پاکستان میں, آج بھی داتا داتا ہو رہا ہے. 1000 سال سے اوپر ہو گیا, آج بھی داتا داتا ہو رہا ہے. نہیں لوگ کر رہے ہیں, لوگ نہیں کر رہے, وہ کروا رہے ہیں. بڑے لوگوں کو پیڑ ہے حضرت داتا صاحب ہوتی ہے تو رہے پیڑ رہے. اللہ نے عزتیں دے دی ہے, اللہ نے چھین کو سکتا نہیں ہے. اپنے کمرے میں بیٹھ کے جتنا مرضی کو تڑفے, جتنا مرضی کو مچلے, جتنی مرضی اپنے کمرے میں جیلر میں بیٹھ کے کسی کو مرچیں لگیں, لگتی ہیں تو لگیں, ان کو داتا اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا. ہاں اس کا وعدہ ہے, فَالْقُرُونِي أَذْكُرُ, میرا ذکر کر, میں تیرا چرچا کروں. داتا صاحب نے ذکر کر دیا, اب وہ چرچا کر رہے ہیں. کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار رہے ہیں. عزت اللہ نے دی ہے, عزت اللہ کے رسول نے دی ہے, عزت اسی میں ہے. باقی تو کہیں میں آئے کہیں گئے, پوچھنے والا بھی کوئی. عزت ان کی غلامی نہیں, عزت ان کی نوکری نہیں ہے. اس لیے بالکل حضرت جب ان کا نام آئے نا ذرا بھی نہ شرمایا کریں.
ذرا بھی نہ شرمایا کرو. قربان جاؤں ہمارے بڑے قربان جاؤں وہ تو سن کے نہ چل جایا کرتے ہیں. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. اب گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے نا ایک گھر میں دیا جل رہا تھا. اسلام کا تو مزاج ہی یہ نہیں. اسلام کہتا ہے جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. جاگ مسافر جاگ نہ نیند پہ اس مسافر خانے اندر لٹے کئی بیوپاری دھیان کری میاں لٹے آنا چاہیے. میں نے اس جمعے نوید بھائی نے وہ ہمارے ادھر وہ مرکز ہے جی اسلامی جمعے کی اسلامی سینٹر میں کوئی 20 منٹ اسپیچ کا موقع ملا. مجھے اب سمجھ ہی نہ آیا کہ میں 20 منٹ میں بولوں کیا. ہم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بولنے والے بندے ہیں. مجھے سمجھ نہ آیا میں 20 گھنٹے میں بولوں کیا. کہاں سے شروع کروں کہاں پہ اینڈ کروں جا کے بعد. پر آج بھی میں نے ان سے مختصر میں نے کہا یار سارے سیانے بیٹھے بیٹھے بس اتنا یار کام کرنا روز رات کو سونے سے پہلے چیک کر دینا. چیک کیا کرنا وہ کتنا اکٹھا کیا ہے چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو چھوڑ کے جانا. میں 20 منٹ میں یہی بول سکتا ہوں. میری سمجھ کے باہر سادی سی باپ سے نہیں. یوکے والوں روز چیک کرنا میاں کے بارے میں جائیے روز چیک کرنا وہ کتنا جمع کر دیا جو لے کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا. تصویر چھوڑ کے مکان کوئی پاگ ٹوپی کوٹ. چلے میں بات ختم کرتا ہوں. اس وقت جو کچھ ہے نا میرا جو پاکستان میں اس میں تو دعوی کوئی نہیں ہے. کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوں اس پہ تو دعوی کوئی نہیں ہے. جو اس وقت میں کہہ سکتا ہوں اللہ یہ بھی دعویٰ کرتا میرا کہ یہ میرا ہے. ان میں سب سے عام ترین جو چیز ہے نا اس وقت میری ساتھ میں نے یہ بھی ساتھ نہیں لے. بلکہ پاکستان میں نا ہم اس طرح کا کچھ دیکھتے ہیں کہ اب اپنا دل کرتا ہے چل چھڑ کے تو چلیے. اتنی بے وفا دنیا اتنی بے وفا. میں میرے ایک بڑے دوست تھے چودھری جو ہے اللہ صاحب بڑے میرے دوست تھے چودھری گجر برادری ہے. تو ان کا نا یہ والا دان سونے کا تھا. یہ کبھی رواج رہا ہے ہمارے ادھر جو ہے نا لوگ سونے کا دان کروایا کرتے. میرے بڑے مجھے جب بھی میں نے جمعہ پڑھ کے جانے لگا نا میں نے کام گیس کرنا سونا مردوں کے لیے مطلب کرنا تھا. چاندی کی ایک مخصوص مقدار میں اجازت ہے, سونے کی تو بالکل ہی کوئی نہیں. آپ ہی ہیں یہ دانت ریموو کروا دیں. وہ ہر جمعہ مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے حضرت صاحب اگلے جمعے آؤں گا تو دانت نہیں ہوگا. صرف یہ تھا کہ چودھری صاحب کا ساتھ نہیں چاہتے. جب بھی دانت اتروانے کی بات کرنی نا دوستوں نے کہنا جاؤ چودھری ساری زندگی سونے کا دند رکھا مولوی دی آنکھیں دند رو چڑھ وہ بیچارے اتروا ہی نہیں سکے. ایک دن رات کو سوئے ہارٹ اٹیک آیا. میں حضرت فیصل آباد میں تھا. ان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں. مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا ابو جی فوت ہو گئی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ میرے مجھے سے محبت کرنے والے اللہ بخشش کروں. ان کے لیے ابا جی نے وصیت کی تھی یہ انگلینڈ ہو یہ جرمنی ہو یہ کینیڈا ہو یہ آسٹریلیا ہو سرد خانے میں لاش لگا دینا کہ جنازہ نہیں پڑھائے گا. وہ آپ تو ہے پاکستان میں جنازہ آپ نہیں پڑھانا. میں نے کہا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنی شیڈول چھوڑ کے. انہوں نے کہا یہ جنازہ آپ نہیں پڑھانا. بہرحال حضرت میں نے ایک دو شروع کینسل کیے معذرت کی. میں نے کہا آ جاؤں زور کے بعد جو میں جنازے کا ٹائم اٹھا لیا. میں کو 9-10 بجے پہنچ گیا. ہوا کیا اس نے مجھے دھچکا لگایا. 5 بیٹے مجھے 5 کا علیحدہ فون آیا. کیا بنا حضرت صاحب تو دانتوں کا ڈاکٹر بلوا کے بھائی کا دانت نکلوا دیں. 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی شریعت کیا کہتی ہے دانت ساتھ جا سکتا ہے نہیں. 5 کو ایک ہی تھا ابو جی دانت ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ دانت میں آتا ختم ہے. میاں صاحب نے 100 سال پہلے کہا تو بے وفائی کا دور ہے. 100 سال پہلے میاں صاحب نے کہا تھا فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے سبحان اللہ جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے گھر.
مجھے ادھر کے ماحول کا نہیں پتا ہے، میں پاکستان میں دکھ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی یونیورسٹی کوئی کالج مردے کو غسل کروانے کے لیے کوئی ڈپلوما نہیں کروا رہی، لیکن کوئی غسل دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ میاں صاحب نے پہلے کہہ دیا جاندی واری. اس لیے دھیان رکھنا میاں مرے نہ جانا، ضرور رات کو کیلکولیشن کر کے سونا وہ کتنا ہے یہ کتنا چھوڑ کے ہے؟ وہ کتنا ہے. میں نے میرا ذریعہ پاکستان میں جو اپنا بھائی گھر ہے نا، اس کو کہیں گے جو میں والد صاحب کی طرف سے مجھے آیا. میں جب 4 یا 5 کلاس میں تھا، اس پہ میرے ابو جی کا نام، دادا ابو کا نام لکھا. دادا ابو زندہ بھی تھے، ان کا نام لکھا تھا چودھری علم دین. جب وہ فوت ہو گئے، وہ پیٹ میری زندگی میں تھی، نئی پیٹ پہ حاجی محمد یہ میرے والد صاحب کا. یہ 3 یا 4 سال پہلے ان کا بھی حساب، ٹھیک ہے، وہ بھی پلیٹ ہوتی ہے، نئی پلیٹ لگی تیسری ڈاکٹر محمد سلیمان مشتاق. یہ 3 پلیٹیں حضرت کو 300 سال میں نہیں اترانی ہیں، صرف حضرت 32 سال میں. میری عمر اس وقت 38 سال ہے، صرف 32 سال ایک جگہ. تیسرا دعویدار اللہ دعویدار میں نے اللہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا، بچہ تھا نا، مجھے کسی نے قبرستان بھی نہیں جانے دیا. یہ ڈر لگتا ہے رات کو، لیکن محمد بوٹا جو کہ میرے والد ہیں، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، کچھ بھی ساتھ کفن دے گئے. ایک انگوٹھی میں نے پہنی ہوتی تھی، ہم نے وہ بھی اتارا. کچھ بھی نہیں، ایک مٹھ مٹی بھی نہیں لے کے گئے. وہ گھر جس میں تقریباً 28-29 سال ان کے نام کی پلیٹ ہوئی ہے، یہ اس کا مالک ہے. ایک مٹی بھی، ایک مٹھ مٹی بھی اس میں نہیں لے کے گئے. تیسری پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان. میں اپنی چارپائی پہ لیٹا تھا، دل میں خیال آیا، میں نے کہا سلیمان یہ کیا ڈرامہ لگتا ہے. پہلے علم دین کہتے رہے میری ہے، محمد بوٹا 28 سال کہتے رہے میری ہے. آج کل تو کہہ رہا ہے کہ تیری ہے، جانا جو نہیں ہے کس کی یہ، میرا کیا ہے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 32 سال ایک جگہ. تیسرا دعویدار، پہلا دعویدار علم، دوسرا دعویدار محمد بوٹا، تیسرا دعویدار محمد سلیمان. پکی گل ہے، میرا کیا ہے، یہ کس کی ہے. حضرت نے شعر سنایا، مان جائیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہ مانیں گے آپ کا نقصان. مانیں گے آپ کا فائدہ ہے، اگر اس کو سمجھا لیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو کسی کا کیا جائے گا. بے نیاز رب ہے. آپ کے خیال میں آپ اور میں نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی خدائی میں فرق آ جائے گا. آپ اور میں جب نہیں تھے وہ تب بھی اللہ تھا، آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض. پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذکر خدا میں کھویا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھایا. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے. قلب مبارک میں خیال گزرا، اس وقت جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں تنہا ہی. اللہ پاک نے وہ گوش و طیور کو حکم دیا ذکر کی صدائیں بلند کرو. سارا ذکر جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی رب کریم، زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لیا، زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے. فرمایا کریم زمین پہ اپنا آسا مارا، آپ نے آسا مارا زمین پڑ گئی، نیچے پانی بہت پانی. فرمایا اس پہ بھی آسا مارا، پانی سائڈ پہ ہو گئے، اندر سے سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا. فرمایا اس پہ بھی آسا مارا، پتھر پھٹ گیا. تو کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک سبز رنگ کا جانور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سارے کر رہے نہیں کر رہے تو آپ اور میں نہیں کر رہے، اور میرا نقصان ہے اس کا. اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ میرا انڈٹھیاں جدی تام دلاں اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری میرا مجھے کل جا کے جواب دینا پڑے گا. بندیا
کیا لے کے آیا؟ کدھر ہے نماز؟ کدھر ہے تیرا؟ کہ جی میرے 5 بچے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ وہ تو میں نے دیے، تو دس کیا کر کے؟ جی میرا گھر، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ وہ تو میں نے دیا تھا، تو کیا کر کے آیا؟ جی میری بیوی، وہ تو میں نے دی تھی، تو کیا کر کے آیا؟ جی ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کی روٹی، وہ تو میں نے کھلائی تھی، تو کیا کر کے آیا؟ اچھا چلی، اچھا ٹھیک، تو کیا کر کے آیا؟ تو بتا تیرے کھاتے میں کیا ہے؟ بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، گھر میں نے دیا، رزق میں نے دیا، عزت میں نے دی، تو دس تو کیا کر کے آیا؟ کتنے ہے فجر؟ آتی تھی نا کان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز، کروٹ بدل کے سو جایا کرتا تھا، کدھر ہے فجر؟ سنتا تھا نا حی علی الصلاۃ کی صدائیں، کدھر ہے ظہر؟ کدھر عصر؟ کھولو اس کا کھاتا سارا، شادی کا کارڈ آیا، گیا تھا، جاتے ہیں نا، جی جی جاتے ہیں نا شادی، جی جاتے ہیں۔ وہ کبھی ایسا بندہ ہے بیٹھا ہے میرا دل کرتا ہے زیارت کرنے کا، کسی کو کسی جگہ سے شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ بغیر کسی وجہ کے نہ ملے، وہ ہے تو یار میں زیارت کر رہا ہوں، پاکستان میں ملفہ کوئی نہیں، وہ اللہ جو ہے انکار کرنے کے لیے، وہ اللہ جو اللہ کا رسول جو ہے انکار کرنے کے لیے، باقی کو بیٹھا تو اٹھے، پاکستان میں مجھے کوئی نہیں ملا، میں نے پاکستان کا کونا کونا چھان مارا ہے، ڈرائیور کو چھوڑو، یہ بندے نے 4 لاکھ کلومیٹر خود ڈرائیو کی ہے، کونا کونا میں نے پاکستان کا چھان مارا ہے، کوئی شہر، کوئی صوبہ، کوئی جگہ نہیں جہاں میں نہیں گیا، مجھے آج تک کوئی نہیں ملا ایسا بندہ کہ جس کو شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ بغیر کسی وجہ کے نہ گیا ہو، بلکہ اگر میں نے پاکستان میں لوگوں کا یہ بھی مزاج دیکھا ہے، اس دن میں ایک نکاح پڑھا کے نا باہر نکل رہا تھا، تو جنہوں نے مجھے نکاح کی دعوت دی نا، مجھے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، بندہ ایک آیا جو صرف نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، تو آ کے نا وہ حضرت سے معذرت کر رہا تھا، کس بات پہ؟ کہ وہ حضرت وہ راستے میں پھاٹک بند تھا، رش بڑا تھا، میں نکلا تو وقت پہ تھا، میں ذرا بس آپ کی بچی کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، ذرا معذرت، یوں کہ نہیں ہے، آپ آ گئے ہیں، کوئی بات ہے، آج آ کے کھانا کھائیں، تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا وہ آؤ بندے، وہ لیٹ آنے میں تو بندے سے معذرت کر رہا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، تم نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، کبھی رب سے بھی معذرت کی ہے، اس دن سے یہ بات ہے، اس لیے دھیان رکھیے گا، کتنے مارے نہ جائیے، نمازیں پوری رکھیے، ذکر، درود، کردار، اخلاق، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، درد یہ ضرور جمع کیجیے۔ اب یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ہماری تاریخ کا جی وہ صوفی بزرگ ہیں جو پہلے بادشاہ تھے اور آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، پڑھیے گا آپ کو لطف آئے گا، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کو پڑھ، بڑی باکمال شخصیت، وہ لکھا ہے کہ جب بادشاہت کا دور تھا تو آپ وہ بزرگ ہیں کہ آپ کے چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے نا 2.5 من 100 kg جو ہے نا وہ ریڈ روز آپ کے بستر پہ بچھائے جاتے تھے، ایسا بادشاہ تھا، شان و شوکت والا، ٹھیک ہے، یہ 100 kg 100 کلو 2.5 من بنے، وہ کانٹے اور ڈوڑیاں شوڑیاں نکال کے نا پتیاں بچھائی جاتی کہ آپ بستر ہوتا ہو، نیچے جو گدا ہے وہ آپ کا، میرا گدا نہیں، بادشاہ وقت کا گدا ہے، کیا نرم و نازک گدا، اس پہ 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھا دی، کیا لطف آتا ہوگا سب، ملک ہے وہ لوگ نا جو روز یہ کام کرتی تھی، ایک دن دل میں خیال آیا حاضرہ لیٹ کے تو چیک کروں بلا کس طرح کا بستر ہے، وہ لیٹی، پھولوں کی ٹھنڈک، گدے کی نرمی، آنکھ کب کھلی جب کوڑا پڑا، اٹھ بیٹھی، حضرت کھڑے ہیں، حضرت کی ساری کابینہ غصے سے حضرت کا رنگ سرخ ہے، فرمایا تیری اتنی ضرورت، تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ بیٹھتا، جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ، کوڑے پڑنے شروع ہوئے، پہلے رو رہی تھی، پھر اس نے مسکرانا شروع کر، حضرت بھی بڑی جہاندیدہ شخصیت تھی، آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر، اس نے چھوڑ دیا، فرمایا پہلے رو رہی تھی، اب مسکرا رہی ہے، پولیس کی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا تھا، فرمایا اصل سوال ہے کہ مسکرائی کیوں، اس کہتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، ہو رہی تھی، بس ایک خیال آیا، اس پہ مسکرائی، فرمایا کیا خیال ہے، بس کرتی حضور خیال یہ آیا، چل
تو غلطی ہو گئی ہے تو کھا چپ کر رو کیوں رہی؟ لیکن یہ بھی تو سوچنا، تو چیک کرنے کے لیے لیتی تھی تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے ہیں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ نہ سمجھنا کہ ابھی کسی نے پوچھ نہیں لیا، سبحان ایک چیز کھول دی جائے، وہاں بھی گیا، سالگرہ پہ بھی گیا، نکاح پہ بھی گیا، منگنی پہ بھی گیا، ولیمے پہ بھی گیا، نہیں آیا تو اللہ محبوب فرماتے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز۔ جو محبوب علیہ السلام فرماتے جیسے بھی نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17,000 کا سامنا کرنا۔ دکھ یہ ہے لوگوں میں، ہمارے ایمان کا یہ حال چل رہا ہے کہ ڈاکٹر کچھ کہہ دے تو فٹ ماننے پڑتے ہیں۔ اتنے نہیں میں پتا، میرے پاکستان میں ایسے بھی بے حیال لوگ دیکھے جو ڈاکٹر کے کہنے پہ اجوا کو بھی انکار کر دیتے۔ اس دن یہ بالکل تازہ میں محفل میں گیا، وہ حضرت تشریف لائے تھے، انہوں نے اجوا رکھی، وہاں ایک منصبہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے جو اپنے چیزوں میں شوگر ہے، دیکھیے اپنے ڈاکٹر نے منع کیا، میں نے اسی طرح منہ پہ کہہ دیا، میں نے کہا اللہ کر کے ڈاکٹر بھی مر جائے تو تم بھی مر جائے، ڈاکٹر بھی مر جائے تو تم بھی مر جائے۔ یاد رکھیے گا جو مرضی ہو جب آپ کبھی انکار نہ کرنا۔ ارے وہ تو وہ کھجور ہے جو میرے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے لگائی، سبحان اللہ میرے جو کھا کے مر بھی گئے تو کیا ہوگا، ویسے نہیں مرنا، اس زندگی سے مر جانا بہتر، تو اجوا کو انکار کر کے لے مر جانا، اجوا کھا کے مرے گا نہیں، لکھوا لو سائن کر کے جاؤں گا، اگر کوئی اجوا کھا کے مر گیا میرا گریبان پکڑنا آ کے نہیں مرے گا، اور اگر کوئی اجوا کھا کے مر بھی گیا اور کم از کم فرشتے یہی کہیں گے نا، اور ربا اے او ہی آدمی اجوا کھا کے مر گیا، سبحان اللہ نہیں مرتا کوئی بھی ہے۔ قربان جاؤں اجوا کی تو شان گزار ہے، میں کہتا ہوں مدینہ پاک کسی کھجور کو بھی انکار نہ کرنا، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، جو مرضی ہو، میں حدیث سناؤں گا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، اور مدینہ کی کھجور بھی تو مدینہ کی مٹی سے نکلی ہے۔ یہ یقینی کا حال ہے، ڈاکٹر کچھ کہہ دے تو ماننے کو تیار ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جو مرضی کریں، اچھا 17 لاکھ اپنی نمازیں پوری۔ میں رات کو بھی پروگرام پہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار سیدھے پاکستان کی پوری طرح ناکام ہے، حقیقت ہے ماننی چاہیے اپنی ناکام اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ اللہ میں کہتا ہوں اور پاکستان میں ہم تھوڑے سے سیکھیں، ہم تھوڑے سے عیسائی ہیں، تھوڑے ہم 22 کروڑ بیٹھے ہیں، اللہ انہیں یہ چاہیے تھا ہمارا کردار اس طرح کا ہوتا ہے، وہ مٹھی والے ہیں سارے مسلمان، لیکن ساڑھے پر کوئی نہیں جو ہے تم یو کے میں اس طرح کا کردار لے کے آؤ، یہ ہمارا کردار دیکھتے کہ اسلام میں یہ مسلمان اتنے سمجھ یہ مسلمان اتنے چنگے ہوتے ہیں۔ ہاں یار تاریخ اٹھاؤ، اسلام کیسے ہے؟ تلوار سے آپ کسی کی گردن پہ جھکا دو گے لیکن دل نہیں جھکا سکتے، دل کردار سے میرے محبوب نے اسی طرح کیا۔ قربان جاؤں جب میرے محبوب علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، سب سے پہلا کیس جو بطور خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا نا، وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی کہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، جیسے بلال کے لیے لکھا ہے، لیکن نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، کوٹ پہنا ہے، داڑھی کو تیل لگا نظر آ رہا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے سوے جب بھی موزن رسول کو دیکھا، سادہ دیکھا، اہل حل کہتے ہیں وہ دینی وقت پاک داڑھی میں تیل، کپڑے نئے، چہرہ کھلا کھلا، خوشی کے آثار، سارے حیران رہ گئے، اللہ خیر کرے آج کون سا دن ہے کہ حضرت بلال اتنے تیار ہے، حضرت بلال اتنے خوش ہیں، خوشی چھپائے سے نہیں چھپ رہی، لوگ آپس میں باتیں کرنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سارے لوگ جمع ہو کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے نہیں آئے تو حضرت کون سا دن ہے جب سے محبوب کا وصال ہوا ہم نے حضرت بلال کو مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں دیکھے، نئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، کون سا دن ہے آج اتنے خوش موسم رسول؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا
لوگوں نے اس کی حضور کوئی اپنی موت میں بھی اتنا خوش ہوتا ہے. اور فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی, میرے لیے تم سے ملاقات کا پیغام ہے. اللہ سبحان اللہ. اگر حضرت بلال کا یہ حال ہے تو پھر حضرت ابوبکر کا حال کیا ہوگا؟ لکھا ہے پہلا کیس ہے, کہتی ہے میں اس بات پہ رو رہی ہوں, حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. آپ نے فرمایا اگر وجہ وصال ہے تو پھر ابوبکر بس یہ دکھا نہیں سکتا کہ ابوبکر کا کیا حال ہے. بول سکتی ہے نہیں, کبھی خیر رسول کی وجہ ہو نہیں ہے, اور میں وہ اس کرتی ہے میں یتیم ماں نہیں, بھائی نہیں, بہن نہیں, گھر ایک بوڑھی دادی ہے, پوری آنکھوں سے کمزور بڑی زیادہ ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے خون بیچ کے گزارا کرتے ہیں. تو میں پھر رو کس بات پہ رہی, وہ کہتی ہے میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی, دادی اندھی ہے اس سے نکلے گی. تو میں رو کس بات پہ رہی ہے, کہتی رو اس بات پہ رہی ہوں جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے نا, آپ روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے, ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ہائے ہائے ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھرنا, وہ اپنے پرائے اتر کر یہ راستے سوئے کو ایک نسخہ کیمیا ساتھ بتایا. کدھر گئے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا تو رو, میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, لیکن ان کا نوکر ابوبکر ابھی زندہ ہے. جب تک ابوبکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابوبکر نکالا کرے گا. اقبال بھی وہ پڑھا, کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے, من باتوں میں موہ لے گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول یا میلاد شریف یہ آخری سال رکھتی, اس کو صرف جلوس نکال کے یہ جھنڈیاں لگا کے نہ مناؤ, اس کو اپنے کردار سے ہمارے کردار میں یہ چاہیے پتہ لگے یہ مسلمان, پتہ لگے یہ میلاد والا, پتہ لگے یہ وضو والا, پتہ لگے یہ 4 یار والا, پتہ لگے یہ 5 دن پاک والا ہے. ایک دن پہ تو نہ کرو, ایک دن پہ تو نہ اس کو دے, ایک دن نہیں میری آخری سانس تک. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوب جھنڈیاں لگاؤ, خوب خوشیاں لگاؤ, لیکن کوشش کرو یہ یہ ان کی خوشی ہے, یہ ان کی خوشی ہے, یہ ان کی خوشی. اس کو بھی لگائیں, توفیق مانگو اللہ, دلیری مانگو یا اللہ, سامنے توفیق یہ والی جھنڈیاں لگائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مکرامت رکھے. 5 اللہ کا پہلے ہمارے بڑے پتہ کیا کرتا کہ ہاتھ کار والے دل, میں کہتا ہوں بھائی سارا کچھ بدل گیا ہے, اس کو بھی بدل لو. اس کو کیسے بدلیں گے؟ ہاتھ کار والے, زبان. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کرے گا کوئی دکھ نہیں. اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کرے گا کوئی دکھ. وہ فرماتے ہیں اگر اہل جنت کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے. کوشش لگی رہے, کچھ ذکر استغفار لگے گا. نہ بیوی مقصد ہے, نہ بچے مقصد ہیں, نہ گھر مقصد ہے, نہ دکان. ہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر کوئی آپ نہ سمجھے کہ شاید جاب پہ نہ جاتے تو اللہ میں کھلا نہیں سکتا. جنت میں کون سی جاب ہوگی؟ جاب نہیں ہوگی. اگر وہ جنت میں کھلا سکتا ہے ادھر بھی کھلا سکتا ہے. صرف کیا ہے امتحان ہے. کسی کو مالک بن کے امتحان کر رہا ہے, کسی کا نوکر بنا کے امتحان, کسی کو بیوی بنا کے امتحان کر رہا ہے, کسی کو خامن بنا کے امتحان. ہر ایک کا امتحان. یہ کوئی نہ سمجھے اس کو کہ کوئی آسائش اور آرام کی جگہ نہ, یہ بھائی کمرہ امتحان ہے. جب سے آئے ہیں اور جب تک آخری سانس چل رہی ہے یہ امتحان ہے. اس کو امتحان جاننے کا یہ نہیں ہے, یہ امتحان نہیں ہے. یہاں ہمارے آنے کا مقصد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا, ان کو
قربان جاؤں میں بڑی پہ نظر ہے جو بھی اس راستے پہ چلتے ہیں اللہ ان کی بڑی دل جوئیاں کرتا ہے. یہ پھر حضرت ابراہیم یہ تو پھولوں بات پہلے کی پھر آپ نے چھوڑا تھی سارا کچھ پھر توبہ کیا آپ نے لکھا ہے جی پھر سارا کچھ چھوڑا گدڑی پہنی جو فقیروں کی ریشوں کا لباس رہا ہے وہ لکھا ہے کہ جی وہ پھر اللہ دل جوئیاں کرتے ہیں اچھے چھوڑی آپ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں خود دیکھتے ہیں نا میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں دو بندے ہیں ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے دوسرا رجسٹر والے کو لکھوا رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے. فرماتے میں گیا جا کے سلام علیکم کہا انہوں نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا بھائی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے ہیں وہ لکھ رہا تھا نا میں نے کہا اس سے پوچھا بھائی تو اس کو کیا لکھوا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں رجسٹر میں اس فرشتے کو ان لوگوں کے نام نوٹ کروا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیں. ایسے آئے ہیں اسی کو راضی کر لیا لیکن دکھ یہ ہے انہوں نے بس راضی کیا باقی کسی نے نہیں. سس بڈھی سالہ بہن ہوئی سب راضی اللہ اس کو راضی اس کی فکر نہیں. ویسے میں ایک سوال پوچھ لوں اگر آپ اجازت نہیں جاتے ہیں جواب آپ نے دل میں دینا ہے اور کوشش کیجیے گا روز یہ سوال کرتے ہیں. میری عمر بھی 38 پوری ہو گئی 3 اگست 39 39 شروع میں اپنے گن لیتا ہوں آپ اپنے سوال کرتے ہیں. سلیمان مصباحی 38 سال کا 10 سال کا ان 38 سالوں میں کبھی خیال بھی آیا اتنی اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے راضی نہیں ہے. جواب دیجیے گا پھر پوچھیے گا رات کو جب بیڈ پہ لیٹیں گے پھر پوچھیے گا کبھی خیال بھی آیا وہ نہ ناراض ہو جائے. دادی ناراض کرنا نہیں کرنا تو کیا ہو جائے گا ناراض ہو جائے پھر جو ناراض ہو گیا پھر وہ ناراض ہو گیا وہ ناراض وہ ساری مجھے نبی علیہ السلام کو پسائے ہوئی یہ تو ہے جی ہم نماز پڑھنے نہ وہ کیڑے کے کیوں ہے کیا دیکھنا میں کسی کو بلاؤں غصہ لگتا ہے کہ نہیں اگر وہ نہ آئے تو لگتا ہے اللہ میں کیا ہوں بہنیں چھوڑ دی ہوئی ہیں بھائی چھوڑ دی ہوئی ہیں جی میری مرضی پہ نہیں چلا کبھی خود کو بھی تو دیکھنا تجھ سے بڑا بھی کو بے وفا آئے گا اس کا بڑا تجھے غصہ لگتا ہے نہ آنے پہ تیری بات نہ مانے تجھے بڑا برا لگتا ہو کبھی اپنے بھی تو گرے بار میں دیکھنا تو کیا کر رہا ہے 40 سال 45 سال 50 سال تیری عمر ہوگی بتا تو نے رب کی کون سی مانی یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم بڑے کو نیکاں بیٹھے ہیں یہ صاحب کی بات نہیں یا علماء کی بات نہیں یہ پاک لوگ ہیں میں آپ یورپ کی بات کر رہا ہوں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے کو ولی کہاں بیٹھے ہیں سارے خدا کی قسم ہے اس نے قرآن میں بات کر دی میں تو کسی گنتی میں نہیں آتا کافر آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے کہتے ہیں محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں آتا آیتیں اترتی تھی نا عذاب والی کافر آ کے کہتے ہیں محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں آتا سوال محبوب سے کیا گیا جواب اللہ دے رہے ہیں فرمایا محبوب ان سے کہو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَيَقْتُلُونَ نہ چھٹائے کرا کی میرا محبوب کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اہل سنت تو نماز پڑھتی ہے تو کون ہے میرے بلانے پہ تو نہ آئے تجھے آج انگلینڈ کی پولیس کا ایکسپرٹ آ کے فون کہہ رہے تجھے تھانے میں بلایا میں دیکھتا ہوں تو جاتا ہے کہ نہیں جاتا تو اللہ کو انگلینڈ کی پولیس جیسا بھی نہیں سمجھتا لیکن کیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار کا منہ مارتا ہے کریے کی ہے ساڑھے یار دے کریے کی ہے ساڑھے محبوب حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل بن نباز حضرت مولا مشکل کشا حضرت قسم یہ 3 صحابی ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک میں اترے تھے آپ کے خاندان مبارک میں حضرت قسم فرماتے ہیں فضل بن نباز کی تشریف لے گئے مولا مشکل مرتضیٰ کی تشریف لے گئے فرماتے میں رہ گیا دل میں خیال آیا قسم پھر پتہ نہیں موقع ملنا نہیں ایک بار پھر واپس جاؤ
نبی علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر رہے قربان جاؤں اس روح مبارک اجے تو میرا محبوب نہیں بیٹھا ہے جنوں ایک چند شرم آئے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جائے کھول دیون جی ور زلفاں دے راہی راہ کھل جائے رکھ دیون جی ہاتھ کھلاں چ ہاتھ کھلاں دا مان ودائے آزم ایڈا سونا ماہی سامنے کتنے نظر نہ آئے اور میرا بھی مجھے دل کرتا ہے کبھی کبھی نا یہ تو ہونا دل کرتا ہے اس کو تشبیہ کو پڑھوں کیا سنا دکھا لی میرے لیے آپ کیا فرماتے ہیں اللہ منصور خان کے اللہ علیہ من یہاں اس کو لسٹنگ لگائی جاتی ہے سرخی بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں اللہ منصور خان کے اللہ علیہ من چٹے دم موتی دیا ہے نکلیاں قربان جاؤں ہاں معائشہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی پتہ نا ہمیں حضرت کو چھوٹا سا کاٹے لگ جائے تو ہم کیسے چیخو پکار کرتے ہائے 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 لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا انہوں نے چیخو پکار کی بلکہ قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کٹ گئی انگلیاں کاٹ کے آگے سے وہ کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ کوئی افرادی قسمی انسان ہے ہی نہیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ اللہ کا کوئی عزت والا فرشتہ ہے عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی دل کٹتے 3 مہینے سجی خلقت پیٹ یوسف کی نامی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دن جہاں لگے کوئی نہ سمجھے رضی ہم بنائیں گے کہ تو نہیں تیرے سوال حضرت کچھ فرماتے میں واپس آیا روح مبارک کے قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے آپ کے لبھائے مبارکہ حرکت میں میں بڑا حیران ہوا بھائی میرے محبوب اپنے مزار مبارک میں آرام فرمائیں کیا فرما کیا رہے ہیں دونوں حرکت میں تو کہتے ہیں جب سننے کے لیے کان قریب کی تو کیا سنتا ہوں محبوب اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے بھی اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو نماز نہیں کرنا ہے وہ ہو گیا پوری کوشش کریں روز اس فکر کو خود کے تاریخ میرا اللہ میرے اللہ کے رسول اس سے راضی ہے وہ تھی جانا بھی ہے بڑھی ہے بچے رہ جانے جائے میں کلے نے پیش ہونا جا کے میں نے کلے نے جا کے پیش ہونا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ میں نے اکیلے نے پیش ہونا میں نے اپنا جواب خود دینا میرا بیٹا تو نہیں میرا جواب دے میری بیوی تو نہیں میرا جواب دے میں نے اپنا جواب خود دینا وہ جو ہے نا آپ فرماتے ہیں فرشتے کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا فرماتے میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے تو بھی تو اس کو راضی کرنے میں پڑا پوچھا بلا میرا نام ہے رجسٹر میں کہتے میں نے فرشتوں سے پوچھا تو بتاؤ میرا نام رجسٹر میں ہے لکھا ہے کہ فرشتوں میں ایک دو اور آپ الٹے پلٹے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کا نام رجسٹر میں نہیں ہے اور فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھول دی میں نے اور محنت شروع جب 500 نوافل پڑھتا تھا یا آدھا قرآن پاک دن میں تلاوت کرتا تھا پورا کرنا شروع کرتا ٹھیک ہے فرماتے پھر ایک دن پھر کرم پھر دیکھا 2 رجسٹر ہے لکھوا رہے ہیں لکھ رہے ہیں سیم سب کچھ بالکل ایک جیسا سارا کچھ کہتے میں نے پھر سوال کیا میں نے کہا بھائی تم کون ہو میں نے کہا جی اللہ کے فرشتے پوچھا بھائی تم کیا لکھوا رہے ہو یہ کیا اس نے کہا جی میں رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ اس سے اوپر والا درجہ اس سے اوپر والا موقع اس سے اوپر والا مرتبہ میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جن نے راضی کر لیے یہ تو وہ ہے جن سے اللہ راضی تیرا نام بھی تھا کہتے میں نہیں بولا میں چپ رہا فرشتے خود بھی کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے نام ہے کہ نہیں کہتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جن نے راضی کر لیے یہ تو وہ ہے جن سے اللہ راضی میرا نام تھا فرماتے فرشتہ مجھے آگے سے کہنے لگے ابراہیم آپ کو مبارک ہو اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لکھا ہوا ہے
مقصد میلاد ہے، یہی جانے میلاد ہے، یہی خلاف میلاد ہے، اپنی اللہ کے رسول کے راستے اپنی نمازیں پوری کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ بولو، اسپیشلی جو نوجوان بیٹھے ہیں اپنے والدین آپ تو چلو پردیش والے ہیں جہاں بیٹھ کے جتنے دل جوئی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اللہ پاک نے لکھی پردیش دی اب آپ کے لیے تو اتنا کیا کرتا ہے، یہاں بیٹھ کے جتنی ہے روز فون کریں، ان کی دل جوئی کریں، جن کے ادھر ہی والدین ہیں اور میں نے والدین کہا ہمارے پاکستان میں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، اتنے پتہ نہیں کی کر دے اتنے ماں آئی ابا جی کا نام ہی نہیں دکھاتے ہوئے گاڑی میں لکھا ہے میری ماں کی دعا ہے، مزدوری کر کر ابا جی کا رہا کر انگلینڈ میں چل کے بڑے یہ میری ماں کی دعا ہے، قانون ہے صدام ہے میرے پاس گاڑی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے ابو کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے، سبحان اللہ. گاڑی کے پیچھے اس کا نام نہیں لکھا پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پوچھتا نہیں پیچھے کس نے دی، بیگ کس نے لے کے دیا، داخلے کس نے جمع کروائے، عیدی کون دیتا رہا ہے، تیرا ماما دیتا رہا ہے کہ تیرا نانا دیتا رہا ہے، میری آئی بڑی گاڑی ہے پیچھے لکھا ہوا ہے میری ماں کی دعا، کبھی یہ بھائی نے پھٹا نہیں کہا بہت اچھا بھائی جنہیں یہ اگر یہ نہیں آپ دوسری پڑھا کے آنکھیں بند کر کے روز میری پیڑ مرشد فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیے، روز ایک چٹھی مدینہ پاک، کسی نے کی ہوگا فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا، کبھی تو صاحب پوچھے کبھی تو صاحب پوچھے کون کھڑا دربار کا وقت، یہ شہر کا نام کیا ہے ٹیلفورڈ، کبھی تو کہیں نہ دیکھو یہ کیڑا جہاں روز ہی سانو ٹیلفورڈ کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے میں یاد کرنے میں برکت ہے، ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی دیوار دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی خارج کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے، کوئی یاد کیا، تو میرے امام نے بھی یاد کرنے کو کہا، پڑھنے کو کوئی نہیں کہا، آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، کوشش کرنا ہے دل بھی زبان کا ساتھ، آپ کو سلامت رکھیں، ماشاءاللہ سارے نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ داڑھی شریف انشاءاللہ. کوشش اسپیشل ہے جڑا ایسا کا دن ہوئے پورا اظہار ہے، مولوی والی نہیں آئی دیکھنا میں نے کوئی صحیح باندھی بھی نہیں، میں جان بوجھ کے نہیں صحیح باندھتا ہے، کو صحیح بننا بھی تو میں پسند نہیں ہے، اللہ تعالی جب بن کے دستی یا رسول اللہ دیکھو ہم غلط صحیح ہے، میں تو اس دن میرا دوست ہے میں نے کہا کہ اللہ نے بڑا موقع دیا وہ نماز کا وقت آئے پوری کی پوری 3 نماز پڑھو، اسلام کا پرچار کرو، وہاں کھڑے ہو، جس کو اللہ نے جدھر جدھر موقع لیا اسلام، میں نے کہا ہے وہ دن میں نے کہا 1-2 دن پڑھتے ہو ساری ٹیم اسٹیڈیم نکل ہو کے نماز پڑھو، میچ بھی ہو اسلام کا پرچار بھی ہو، پتہ لگے ہر بندہ بات کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ سر سے کرے گا ہی نہیں یار ہے کرنے میں کی کر دیں گے، اللہ اللہ سب کو باکرامت رکھے ماشاءاللہ جی واقعیت کیونکہ میرا مزاج تھوڑا تربیت کا ہے، میری ڈیوٹی تربیت دکھائی انہوں نے پھر میں اسی پہ رہتا ہوں، بہت دل خوش ہوگا دیکھ کے دیار خیر میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کا معراج شریف منانے کے لیے، کیونکہ میری ڈیوٹی ہی ہے، میں پھر کرنا ہی نہیں کرنا ہے، میٹھیاں میٹھیاں ذرا نہیں کرتا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔